اس وقت جو ہم مشرق وسطیٰ کی صورتحال دیکھ رہے ہیں، جب ڈونلڈ ٹرمپ نے منصب سنبھالا تھا، جس بات پر انہوں نے ووٹ حاصل کیے تھے، آپ کے تو خیر گہری نظر ہے اس سارے معاملے کے اوپر اور بار بار بول کے مختلف پروگرامز میں آپ اپنا موقف اور اسسمنٹ ہمارے ساتھ شیئر بھی کرتے رہی ہیں۔ ٹرمپ کی جانب سے یہ کہا گیا تھا اور ایسا انٹرسٹ لگ رہا تھا کہ وہ کوئی بھی پیسہ، امریکی کوئی بھی پیسہ کسی بھی قسم کی جنگ میں، کسی بھی قسم کے وینچر میں استعمال نہیں کرنا چاہتے ہیں، اور ان کا خاص انٹرسٹ یہی ہوگا کہ کس طرح سے اپنی اکانومی کو بوسٹ کیا جا سکے، اور اس پر بہت سارے لوگ آمادہ بھی ہوئے، سو مچ سو کہ اس وقت جو اسرائیل میں صورتحال بنی ہوئی ہے اس سے پہلے بھی لگ ایسا رہا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا انٹرسٹ نہیں ہوگا کہ اس جنگ کو مزید آگے بڑھایا جائے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ہم نے دیکھا کہ بے شک یہ کہا گیا کہ ہمیں ایک روک تھام ہونی چاہیے، سیز فائر ہونا چاہیے، لیکن اس کے بعد اسرائیل کی جانب سے مسلسل حملے بھی جاری ہیں۔ ایران والے معاملے پر اگر اسپیسیفکلی بات کریں، آپ کو کیا لگتا ہے جو ٹرمپ نے پکچر دکھائی تھی اپنے ملک کے لوگوں کو، اور جو پکچر انہوں نے دنیا کو دکھائی تھی الیکشن جیتنے سے پہلے، کیا وہ اسی طرح سے ایکٹ آؤٹ کر رہے ہیں یا وہ ایک الگ قسم کے صدر ثابت ہو رہے ہیں؟ دیکھیں، اس پہ تو کوئی شبہ نہیں تھا کسی کو کہ صدر ٹرمپ ایک بہت ہی انپریڈکٹیبل شخص ہوں گے، اور وہ جان بوجھ کے انسرٹنٹی پیدا کریں گے، اس لیے کہ ان کا مقصد یہ ہے کہ کسی طرح سے دھمکا کے، ڈرا کے، اور ملکوں کو ان سے کوئی ڈیل کی جائے جو کہ ان کی نظر میں امریکہ کے مفاد میں ہو۔ تو اس میں تو پھر کوئی تعجب کی بات نہیں ہونی چاہیے جس طرح سے انہوں نے ایکٹ کیا ہے یا ایکشنز لیے ہیں۔ جہاں تک ایران کا تعلق ہے، آپ نے دیکھا کہ ایک طرف سے انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ مذاکرات کے ذریعے کوئی نیوکلیئر ڈیل پھر سے ہو، اور ساتھ ساتھ اس نے یہ بھی کہا کہ بھئی ہم ملٹری ایکشن بھی لے سکتے ہیں اگر ایران ہماری بات نہیں سنتا، اور ہم ایران کو کبھی جوہری ویپنز جو ہیں، نیوکلیئر ویپنز، وہ کبھی بھی ڈیولپ نہیں کرنے دیں گے۔ تو یہ ان کی پالیسی لگتا یہ ہے کہ ہر طرف یہی ہے نا ان کی پالیسی۔ کبھی وہ یورپ کو دھمکاتے ہیں، کبھی وہ فلسطین کے ایشو پہ دھمکی دیتے ہیں حماس کو، کبھی وہ دھمکی دیتے ہیں کہ میں گرین لینڈ لے لوں گا، پھر دھمکی دیتے ہیں کینیڈا کو، پھر چائنا کو بھی۔ تو انہوں نے تو یہ اپنا وہ بنا لیا ہے کہ جی میں بس اب دھمکی دے کے ہی اپنا کام کرواؤں گا۔ دیکھیں، وہ تو بڑا آسان ہوتا ہے کہنا، لیکن کرنا مشکل ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، مری صاحبہ یہ بتائیے گا کہ ایران کا جو رسپانس ہے، اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں سے جواب ضرور آتا ہے، ہمیں کبھی بھی ایسا نہیں لگتا کہ وہ انڈر پلے کریں، وہ اوور پلے کر سکتے ہیں لیکن انڈر پلے کبھی نہیں کیا جاتا ان کی جانب سے۔ ہیونگ سیڈ، ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ایران کی کیپیسٹی کیا ہے، تو ایران کا رسپانس اگر کسی بھی قسم کی ریٹیلیشن میں آتا ہے تو وہ کس طور کا ہوگا اور اس سے امریکہ کو کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، ایران نے مسلسل یہ کہا، کنسسٹنٹلی یہ کہا ہے کہ ہم بات چیت کرنے کو تیار ہیں، لیکن ہم دباؤ کے نیچے نہیں کریں گے۔ اگر آپ سینکشنز ہم پہ رکھتے ہیں اور پریشر ڈالتے ہیں اور دھمکیاں دیتے ہیں، تو اس قسم کے ماحول میں ایران تیار نہیں ہے کسی قسم کی بات چیت کے لیے۔ تو میرا خیال ہے ایران کی طرف سے ظاہر ہے ان کو بھی ایک انٹرسٹ ضرور تھا کہ جب ٹرمپ صدر بنا تو ایک آپ کہہ سکتے ہیں ٹرن دا نیو پیج والی بات امریکہ کے ساتھ ان کو خواہش تو تھی، لیکن جس طرح سے ٹرمپ نے ایکٹ کیا ہے تو وہ تو بہت ہی مشکل انہوں نے پیدا کر دی ہے ایران کے لیے۔ جہاں تک ریٹیلیشن کا تعلق ہے، وہ تو اب دیکھنا ہے کہ ایران کے ذہن میں کیا ہے، لیکن ایک حد تک میرا خیال ہے ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ یہ ریٹرک بھی تو اس میں استعمال ہوتی ہے نا۔ اگر ایک طرف سے دھمکی آتی تو دوسری سائڈ بھی تو پھر یہی کہے گی نا کہ جی ہمارے پاس بھی پھر کوئی نہ کوئی مینز ہے، کیپیسٹی ہے ٹو ریسپونڈ ٹو یو۔ سو میرا خیال ہے یہ ٹینشنز بڑھ رہی ہیں امریکہ اور ایران کے درمیان، اور ساتھ ساتھ جو غزہ میں جیسے آپ نے بھی جس کا ذکر کیا، وہاں صورتحال اور بگڑ رہی ہے۔ وہاں پر جو سیز فائر تھی وہ بریک ڈاؤن کر چکی ہے، اور اسرائیل نے پھر سے حملے، ملٹری حملے شروع کر دیے ہیں، بلکہ وہ ختم ہی نہیں کبھی کیے تھے۔ سیز فائر پوری طرح سے تو امپلیمنٹ ہوئی بھی نہیں تھی، لیکن پھر بھی اب تو انہوں نے فل سکیل پھر سے ملٹری ایکشن شروع کیے ہیں۔ سو اوور آل اگر آپ دیکھیں تو یہ بہت ہی ایک سیریس سچویشن
پیدا ہو رہی ہے مشرق وسطیٰ میں، اور بہت ہی بے یقینی بھی ہے ساتھ ساتھ۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔